حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، زبور جیسی عظیم آسمانی کتاب نازل فرمائی، بے مثال خوبصورت آواز عطا کی اور لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا تاکہ آپ بغیر آگ کے بھی اس سے زرہیں بنا سکیں۔ آپ نہایت عادل، عبادت گزار، بہادر اور اللہ کے سچے فرمانبردار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر جالوت نامی ایک نہایت ظالم اور طاقتور بادشاہ نے حملہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی قوت اور فوج پر بہت غرور کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اس سے بہت خوفزدہ تھے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت ایک نوجوان تھے، اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر لشکر میں پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت اللہ کے ماننے والوں کو للکار رہا ہے تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے انہیں روکا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ نے مجھے شیر اور بھیڑیے سے بچایا ہے، وہی اللہ مجھے اس ظالم سے بھی بچائے گا۔ جنگ کے میدان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے اور نہ مضبوط زرہ، ان کے ہاتھ میں صرف غلیل تھی۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر ایک پتھر غلیل سے پھینکا جو سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گر پڑا اور ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کے ہاتھوں ایک بڑے ظالم کو شکست دی۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے اور فرمایا گیا کہ اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو زبور نازل ہوئی جس میں اللہ کی حمد، نصیحت اور عبادت کی تعلیمات تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز اتنی دلنشین ہوتی کہ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ آپ اس سے مضبوط زرہیں تیار کرتے اور لوگوں کو بھی سکھاتے کہ جنگ کے دوران اپنی حفاظت کیسے کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت کے ساتھ محنت اور ہنر بھی بہت اہم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ ہر مقدمہ پوری توجہ سے سنتے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ دو آدمی ایک مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے غور سے ان کی بات سنی اور عدل کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر شخص کو انصاف کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقوں کی بات ضرور سننی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بھی بہت آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آپ رات کا ایک حصہ سوتے، پھر ایک بڑا حصہ عبادت کرتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس بے شمار وسائل موجود تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزارا کرنا پسند کرتے تھے۔ زرہیں بنا کر ان کی آمدنی حاصل کرتے اور اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے۔ یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ انسان کو محنت کی کمائی کو عزت دینی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ خوشی ہو یا آزمائش، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عزت، نبوت، بادشاہت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق: اللہ پر کامل بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ عدل و انصاف ہر حکمران اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
عبادت کے ساتھ محنت اور حلال روزی بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کمزور وسائل کے باوجود عظیم کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والدین، معاشرے اور انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی ایمان، صبر، شجاعت، عدل، عبادت اور محنت کا روشن نمونہ ہے۔ آج اگر مسلمان ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے، انصاف قائم کرنے، حلال روزی کمانے، عبادت کی پابندی کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔